عالمہ صفا فاطمہ آپ کی جانب آؤں گی اور وضو کے فرائض کیا ہیں اس پر رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ بھی پڑھی گئی تھی۔ 4 فرائض وضو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ 4 فرائض قرآن کریم نے بیان فرمائے، جس کے ان 4 فرائض میں بھی مسٹیک ہوگی اور صحیح طور پر نہیں دھل سکیں گے، یعنی پورے عضو پر سے دھونے کی تعریف جیسا کہ ابھی بیان ہوئی کہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس عضو کو دھویا جا رہا ہے اس پورے عضو پہ سے 2 قطرے بہہ جائیں، کم سے کم یہ مقدار دھونے کی تعریف میں شامل ہے۔ تو اگر اس طرح کسی نے وضو کیا کہ اس کے پورے یہ جو 3 اعضاء بیان کیے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا اور پاؤں کا دھونا، اگر اس پورے کو دھویا نہ جائے تو ایسی صورت میں تو وضو کامل ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے اس طرح وضو کیا کہ یہ 4 اعضاء صحیح طور پر 3 اعضاء دھل نہ سکے اور سر کا چوتھائی سر کا مسح نہ ہو سکا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے فرائض کا حکم ذرا سخت ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بغیر آپ نماز ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز کے فرائض ہیں یا کسی بھی مقام پر فرائض کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ اس پر نماز موقوف ہے۔ تو اس لیے ان ادائیگی کرتے ہوئے، دھوتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چہرے کا دھونا جیسا کہ میں نے عرض کیا تو جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ جو لاسٹ بون ہوتی ہے وہ دھونے کے حکم میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان یہ پورا چہرہ ہے، اس پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا ہاتھوں پر لگی ہوئی ہے یا پاؤں پر لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دے گی تو اس کو ریموو کرنا بھی ضروری ہے۔ باقی جو حد بیان کی ہے اس کا خیال رکھیے اور فرائض وضو میں کم از کم احتیاط کیجیے تاکہ کم از کم نمازیں اپنی آپ بچا سکیں۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے